ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب وہ زمانہ ہم بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب وہ زمانہ ہم بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. مرنے کو مسلمان اب بھول گئے. ہوتی ہے اذانیں اب بھی تو مسجد میں اے انور. ہوتی ہے اذانیں اب بھی تو مسجد میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. لائق صد احترام معزز سامعین اعظام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ اسلامی خواتین، وقت بہت تنگ ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے روبرو 10-15 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے رمضان کی آمد ہے اور قریب ہے کہ رمضان آیا ہی چاہتا ہے. باری تعالیٰ ہمیں بعافیت اور سکون کے ساتھ اس ماہ تک ہمیں پہنچا دے جس کے لیے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باضابطہ دعائیں کی تھی. رجب کے شروع میں چاند دیکھتے ہی اللہ کے نبی فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو کل کائنات کے نبی علیہ السلام رب سے دعا کرتے تھے مولا ہمیں رمضان تک بعافیت پہنچا دیجئے. آج ہم بھی اسی سنت رسول کو زندہ کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں یوں دعا کریں کہ اللہ ہمیں بعافیت، یوں ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں رمضان تک بعافیت پہنچا دے. اور رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے خاص تعلق ہے، خاص شغف ہے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس ماہ میں اتارا اور اس ماہ کی بہت بابرکت رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. اس لیے ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کے فضائل کو سمجھنا ہے. جب تک انسان اللہ کے کلام کے فضائل کو نہیں سمجھے گا، اس کی عظمت اور رفعت کو نہیں سمجھے گا، مسلمان یوں ہی بے سر و سامانی میں زندگی بسر کرتا رہے گا. آج چوں طرفہ مسلمان پریشانی کے عالم میں جو زندگی بسر کر رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، رب کے کلام کو ترک کر دیا. ورنہ یہ حقیقت اور مسلم بات ہے کہ قرآن کریم کل بھی انوار و برکات کے ساتھ اس روئے زمین پر موجود تھا، جس کی پر اثر انگیز انقلابی تاریخ کل بھی گنی جاتے تھے. اور آج بھی اگر انسان کا تعلق خصوصاً اہل اسلام اور مسلمان کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو جائے، رب کے کلام سے ہو جائے، تو مسلمان عزتوں اور رفعتوں کے ساتھ زندگی گزارے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ امانت ہے جو باری تعالیٰ نے جبرائیل امین
امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ کی اور میرے سچے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ اور عزیزان محترم، آپ کو اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جتنے صحیفے آئے اللہ نے یوں ہی اتار دیا، اس کے لیے کوئی زیادہ وقت اللہ نے نہیں لیا۔ لیکن قرآن کریم اتنی عظمت اور بابرکت کتاب جس کے لیے باری تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے کا وقت لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی ضرورت پڑتی رہی باری تعالیٰ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن کریم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتارتے رہے، اور میرے اور آپ کے سچے آقا تاجدار مدینہ صحابہ میں ان آیتوں کو پیش کرتے رہے۔ اس دور کا زمانہ کہ صحابہ قرآن کریم کی آیتوں کو کبھی درخت کے پتوں پر لکھتے، کبھی قرآن کریم کی آیت کو پتھروں پر لکھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ نے بڑی قربانی اور جفاکشی کے ساتھ میں قرآن کریم کو محفوظ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن آج ہمارے سامنے من وعن بعینہ موجود ہے۔ دنیا کی تمام تر کتابوں میں تبدیلیاں ہوئی، لیکن رب کے کلام میں تبدیلی نقل ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ ہمارا اور ایمان والے کا یقین ہے کہ اللہ کا کلام جس طرح تھا اس طرح رہے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ رب کا کلام دنیا پر موجود ہے تو دنیا کا نظام باقی رہے گا۔ جس دن رب کا کلام دنیا سے ختم ہو گیا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم کہ ہمارا تعلق قرآن سے جیسا ہونا چاہیے تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو تعلق اللہ کے کلام سے تھا، آج مسلمان کا وہ تعلق رب کے کلام سے نہیں رہا ہے۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو ایسا ہے کہ لوگوں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے، یہ قرآن تو ایسا ہے کہ لوگوں کو ترقی کی راہ پر پہنچا دیتا ہے۔ رب کا کلام تو وہ ہے کہ غلاموں کو سردار بنا دیتا ہے، اور بہت نچلے درجے کے آدمی کو جب اللہ کے کلام سے تعلق ہو جاتا ہے اور رب کے کلام سے جڑ جاتا ہے، اس کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ جاتی ہے، تو پھر باری تعالیٰ اس کو دنیا کا سردار اور دنیا کی شہرتوں سے نواز دیتے ہیں۔ کیا محترم عزیزان، کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام میں نہیں آئے تھے اور قرآن کو اپنے سینے میں جگہ نہیں دی تھی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ باپ یوں کہتا تھا اے عمر بن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، تجھ پر تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، آخر تو زندگی کیسے بسر کرے گا، اور تجھے زندگی گزارنے کا شعور تیرے پاس نہیں ہے۔ لیکن وہی عمر بن خطاب ہے جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اللہ کے کلام سے ربط کیا، تو قربان جائیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتوحات سے نواز دیا گیا۔ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو ترقی ملتی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے اور آپ کے سچے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبی کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو اس روئے زمین پر محبوب کبریا کے علاوہ کوئی اس کا مستحق نہیں تھا کہ نبوت کا تاج عمر کے سر پر رکھا جاتا۔ لیکن میرے نبی کا فرمان اور قرآن کہتا ہے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب اس روئے زمین پر کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو بے عقلہ ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اسی طرح ہمارا یقین ہونا چاہیے اس روئے زمین پر عمل ہوگا تو قرآن پر عمل ہوگا، اور قرآن کریم ایسی حقانیت والی کتاب ہے کہ جس دور میں جس قوم نے اس سے وابستگی پیدا کی ہے عزیزان محترم، اللہ نے ان کو اسی طرح سے نوازا ہے، اور باری تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے ان کے عزتوں کا ڈنکا بجایا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر سے کوئی واسطہ نہیں، مدینے سے کوسوں دور کے رہنے والے، ملک حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ ہونٹ دیکھے جائیں تو موٹے ہیں، چہرہ دیکھے جائے تو کالا ہے، بال دیکھے جائیں تو سر پر بڑے موٹے ہیں، اور چہرہ بھی عجیب لگتا ہے۔ نبی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، نبی کے شہر سے کوئی تعلق نہیں، نبی کے تعلق والوں میں اس کا کوئی ربط ضبط نہیں۔ لیکن قربان جائیے اسی عمر بن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر
گھر پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھا، لیکن جیسے ہی میں دیکھتا ہوں بلال حبشی آ رہے ہیں اور حبشہ سے چل کر آ رہے ہیں تو عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے ہیں اور بلال حبشی سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور زبان پر ایک جملہ آیا ہے، جاء سیدنا بلال، ہائے میرا سردار بلال آ گیا ہے۔ کون کہتا ہے؟ عمر بن خطاب کہہ رہا ہے، عمر بن خطاب کی زبان بول رہی ہے۔ یہ جانسار صحابی ایسا دلارا صحابی ہے کہ جس کی بات میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، لیکن بلال غلام ہے، ادنا درجے کے ہے، نبی کے شہر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، خاندان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی زبان کھلتی ہے تو عمر کہتے ہیں جاء سیدنا بلال، آج تو میرا سردار بلال آ گیا ہے۔ ذرا پوچھئے قرآن سے کہ اس غلام کو سردار کس نے بنا دیا، اس نچلے درجے والے کو سردار کس نے بنا دیا؟ تو عزیزان محترم قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، اس قرآن سے تو لوگوں کو اللہ ترقی کی طرف لے جاتا ہے، نچلے درجوں کو اللہ اوپر کی طرف اٹھا دیتا ہے۔ ہاں، ایک دن کا واقعہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے مکے میں داخل ہوتے ہیں اور فتوحات کا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے سچے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی وادیوں سے مکے کی گلیوں میں آنا چاہتے ہیں، صحابہ کا لشکر موجود ہے، مکہ فتح ہو چکا اور خانہ کعبہ فتح ہو چکا ہے، میرے سچے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر ہے، پوری ایک جماعت ہے، مکے میں داخل ہوئے۔ وہاں کے اہل مکہ مشرکین مکہ سوچنے لگے آج نبی پائیں پائیں کا بدلہ لے گا اور مکے کی وادی اور گلیوں میں جو ہم نے نبی کو تکلیف پہنچائی آج ہم سے سب سے بدلہ لے گا، لیکن قربان جائیے نبی کے اخلاق کے اوپر نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگو، اے مشرکین مکہ، کیا آپ جانتے نہیں میرے بھائی یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا گیا، ستایا گیا، لیکن یوسف کو بادشاہت ملی۔ تاجدار نبوت علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت پر بیٹھے لیکن اپنے بھائیوں کو کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا آج محمد بھی وہی الفاظ لوٹائے گا اور محمد بھی اب معافی کا عام اعلان کرتا ہے۔ مکے کی سرزمین پر جو صحن کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے آج میں اس کو معافی کا اعلان دے دیتا ہوں۔ ہاں عزیزان محترم، قرآن میرے نبی علیہ السلام کے قلب اتھر پر اترا اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن میں یہ بتلاؤں گا کہ جس کا تعلق رب کے کلام سے ہو جائے، قرآن سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے، قرآن سے اس کا رشتہ جڑ جائے تو اللہ اتنی ترقیوں سے نواز دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں آ گئے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا، مکہ فتح ہو گیا، نبی نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او بلال ادھر آ جاؤ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی طرف آنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا او بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ بلال حبشی ایک طرف ہو کر اپنی جوتی نکالنے لگے، لیکن میرے نبی نے فرمایا او بلال آج آپ کو جوتی اتارنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کعبہ عظمتوں والا ہے، میں جانتا ہوں کعبہ بابرکت ہے، میں جانتا ہوں ساری دنیا اور سارے اہل اسلام بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن بلال میں یہ بتانا چاہتا ہوں مشرکین مکہ اور سرداران مکہ کو کہ جو کلمے سے وابستہ ہو کر قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے، بلال ہوگا حبشہ کا رہنے والا ہوگا، نچلے درجے کا ہوگا، خاندان چھوٹا ہوگا، اللہ کے نبی کے شہر سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، خاندان سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، لیکن جب قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی جائے گی تو حال یہ ہوگا سرداران مکہ اور قریش مکہ کھڑے ہوں گے اور بلال اپنی جوتی سمیت خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن سے پوچھئے بلال تو غلام ہے، بلال تو حبشہ کے رہنے والا ہے، پھر آخر کیوں ترقی سے نواز دیا گیا، کیوں بادشاہت دی جا رہی ہے، کیوں بابرکت اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھنے کے لیے میرے اور آپ کے سچے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں۔ قرآن سے جب پوچھئے قرآن کہے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، اور میرے نبی سے معلوم کریے، تاجدار نبوت کا دروازہ کھٹکھٹائیے، آقا علیہ السلام فرمائیں
فرمائیں گے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یوں ہی کہیں گے ہاں ہاں اس قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ترقی دیتا ہے, اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے ترقی کو بڑھا دیتا ہے, غلاموں کو سردار بنا دیتا ہے. ایک دن کا واقعہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا سردار اور مکے کی امارت ابو حارث بن نافع بن محمد حارث کو دے دی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جانثار صحابی عمر بن خطاب کی اسفان جگہ پر ملاقات ہوتی ہے نافع سے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانثار صحابیوں کی ملاقات ہو رہی ہے. اور ملاقات میں جب عمر بن خطاب نے یوں کہا اور نافع میں نے مکے کی امارت آپ کو دی تھی, مکے کی سرداری آپ کو دی تھی, اب آپ اپنے پیچھے مکے کی سرداری کس کو دے کر آئے, امارت کس کو دے دی گئی؟ تو عمر بن خطاب سے نافع فرماتے ہیں کہ میں نے ابن حزمی کو دی ہے. عمر نے کہا کون ہے؟ تو کہا نافع نے. آپ نہیں جانتے عمر بن خطاب وہ قرآن کا پڑھنے والا, قرآن کو سینے میں جگہ دینے والا, بے شک غلام صحیح نچلے درجے کا صحیح لیکن قرآن سے اس کا رشتہ مضبوط ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یوں فرماتے ہیں ہاں اللہ کی سروئے زمین پر بابرکت ہے ابن حزم اور اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو عمر بن خطاب بھی تعریف کرنے لگے. اس لیے عزیزان محترم وقت میرا پورا ہو گیا, میں یہی میسج دوں گا آپ کو, یہی پیغام دوں گا. اگر ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں, رسوائی سے نکلنا چاہتے ہیں, ترقی کی طرف آنا چاہتے ہیں, ہمیں قرآن کو صرف تعویذ اور دھاگے کے لیے نہیں بنانا, صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں, قرآن سے عزتیں مانگی یہ دے گا, شہرتیں مانگی یہ دے گا. قرآن سے جب آپ مطالبہ کریں گے تو قرآن آپ سے مطالبہ کرے گا, ہم سے مطالبہ کرے گا. اور جس زمانے میں جس قوم نے قرآن سے رشتے کو مضبوط کیا عزیزان محترم اللہ نے اس کا ڈنکا بجایا ہے اور یہ زمین پر شہرتیں ہوئی ہے. اس لیے آج بھی اگر ہمیں ترقی چاہیے, آج بھی ہم اگر صحیح راستے پر آنا چاہتے ہیں تو عزیزان محترم قرآن کو سینے میں جگہ دیجئے, قرآن سے رشتے کو مضبوط کیجئے اور قرآن سے تعلق کو قائم کیجئے. انشاءاللہ العزیز پھر عزت شہرت اللہ کی طرف سے آئیں گی, ذلت سے نکل جائیں گے, رسوائی سے نکل جائیں گے. جس طرح اللہ نے بلال حبشی ایک ادنا تھے لیکن سرداری کا شرف دیا, زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید غلام تھے لیکن 18,000 صحابہ کے لشکر پر سپہ سالار پرچم ان کے ہاتھ میں دیا. عمر پیچھے چل رہے ہیں, ابو بکر پیچھے چل رہے ہیں, عثمان پیچھے چل رہے ہیں اور پرچم کس میں ہاتھ میں؟ ایک غلام کے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کے ہاتھ میں ہے. موقع نہیں ہے تفصیل کا ورنہ میں بتلاتا آپ کو. اس لیے عزیزان محترم ان غلامیوں کو سرداری دی گئی ہے. قرآن نے صاف طور پر اعلان کیا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. میرے نبی نے کہا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اور نبی نے یوں بھی کہا ہے اسی حدیث کے آخر فقرے میں ویضع بہ آخرین. اللہ اس سے رسوا بھی کر دیتا ہے. آج جو ہم رسوائی میں ہے, ذلت کے گڑھے میں ہے, گمراہی کے دہنے پر ہے, کمی کچھ نہیں ہے, بنیادی کمی یہ ہے قرآن کو چھوڑ دیا. گھروں میں کئی مہینے گزر جاتے ہیں, قرآن نہیں کھل رہا ہوتا ہے, قرآن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے. پھر ہم کہیں برکتیں آ جائیں, نہیں آ سکتی ہے. قرآن سے برکتیں تب آئیں گی تب ہم اپنے گھروں پر قرآن کے تلاوت کو معمول بنائیں. اس لیے عزیزان محترم قرآن سے رشتے کو مضبوط کیجئے, روزانہ تلاوت کیجئے, اس کے احکامات پر عمل کیجئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ.